الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہیں. ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج صبح سے میری طبیعت اس قدر خراب رہی ہے کہ میرا بلڈ پریشر 200 سے اوپر، اور بار بار کی کوششیں اور دوائیاں اور ٹوٹکے کرنے کے باوجود بھی 180 تک پہنچا ہے. گھر والے مجھے کہنے لگے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کوئی انجیکشن لگوا لیں. میں نے سوچا کہ ادھر اگر گیا تو یہ سارا پروگرام ہمارا خراب ہو جائے گا، متبادل نظام بھی کوئی نہیں ہے. بس اللہ کے بھروسے پر میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ حضرات سے اس قدر اپیل ہے کہ آپ صدق دل سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان ساری مشکلوں کو آسان فرما دے اور ہمارا یہ دینی پروگرام جو ہے متاثر نہ ہو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے.
جو مضمون آپ سلسلہ بار سنتے چلے آ رہے ہیں وہ اللہ کی قدرت اور اختیار کا مضمون ہے، اور اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ شروع میں تو اس میں ان لوگوں پر جو سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الہ یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دیتے ہیں ان پر فتویٰ لگایا ہے، لیکن اس کے بعد دلیل بڑی زبردست بیان کی گئی ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان سے پوچھئے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کا زور چل سکتا ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالے تو کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہو سکتا ہے، خدائی اختیار کے مالک تو وہ ہو سکتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہوں، اور جو کسی دوسرے کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہو جائیں وہاں الوہیت اور خدائی کا کیا؟ میں نے انہی مجالس میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ سارا قرآن اللہ کی عظمت اور کبریائی کا مضمون ہے۔ اس کے اندر اگر کچھ احکامات بھی ہیں تو ان کے مضمرات پر غور کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی قدرت اور اس اختیار کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اختیار کا مالک ہے، جسے چاہے جو حکم دے دے۔ مثلا نماز ہے، مالک کی مرضی ہے، امت کے لیے بھی یہ حکم ہے اور نبی کے لیے یہ حکم ہے، 5 وقت میں آپ نے پیشانی زمین پر جھکانی ہے، سجدہ زمین پر کرنا ہے۔ کوئی روک سکتا ہے یا اعتراض کر سکتا ہے؟ کبھی جھکنا ہے اور کبھی پیشانی زمین پر رکھنی ہے۔ جتنے اللہ کے نبی آئے اپنے اپنے زمانے کے اندر ان کے لیے جو عبادات مشروع ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے پابند رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کو اور ان کی امت کو بھی ایک حکم کا پابند کیا گیا، تو امتی اگر خدا کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے تو نبی بھی جھکاتے تھے، مستثنا نہیں تھے۔ مالک کی مرضی ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں، کوئی روک سکتا ہے، کوئی ٹوک سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا ہے، موسم کی کتنی شدت بھی کیوں نہ ہو، یہ حکم پورا کرنا ہے۔ اور جتنے خدا پرست رہے انہوں نے پورا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کبھی کسی نے اس بات پر یہ نہیں سوچا، کیونکہ جس نے اللہ کی الوہیت کو مان لیا، اپنا رب مان لیا، اپنا معبود مان لیا، تو اس کے بعد پھر اس کے احکام کے سامنے لے تو لال کرنے یا سوچ بچار کرنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ مالک مالک ہے اور غلام غلام ہے۔ مالک اگر غلام کو کہے کہ فلاں جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، تو غلام کو یہ اجازت ہے یا مجال ہے کہ وہ کہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، مجھے وہاں کیوں کھڑا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تیری حیثیت تو صرف غلام کی ہے، محکوم کی ہے، تو حکم کا پابند ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی جب تک لونڈی غلام کا مسئلہ رہا تو یہی قانون رہا۔ تو جہاں مالک حقیقی ہے اس کے حکم کے سامنے کس کو دم مارنے کے مجال ہے؟ قرآن کا اسلوب دیکھیں، قل فمن یملک، کون مالک ہے، کس کا اختیار ہے، کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، ساری زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کو ایک واحد کے اندر فنا کے گھاٹ اتار دے، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے حکم کا پابند ہے وہ خدا بننے کے لائق نہیں۔ خدا وہ ہے جو کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، الہ وہ ہے جس سے کوئی جواب طلب بھی نہیں کر سکتا، جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا۔ ہاں وہ پوچھ سکتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، اور اس نے پوچھا ہے کہ حقیقی مالک اس کائنات کا صرف اللہ ہے، وہ مالک ہے، ساری مخلوق مملوک ہے، وہ خالق ہے اور ساری کائنات مخلوق ہے، وہ مختار ہے، ساری کائنات محتاج ہے۔ اس سے کبھی نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ پوچھنے کا سوچ سکتا ہے۔ یہ سوچنا بھی جرم ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے یہ اعلان اپنے بارے میں فرمایا، لا یسأل عما یفعل، میں جو کچھ کرتا ہوں کو مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ پھر قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک، اپنے نبی سے، اپنے آخری نبی سے، سارے نبیوں کے سردار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع فرما، لما تحرمو، اے میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کی جو بات ہے صرف وہی کر سکتا ہے جو سپریم قوت کا مالک ہو۔ نبی سے یہ پوچھے کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ یہ ہے الہ، یہ ہے طاقتوں کا مالک، یہی مختار، وہی معبود مطلق، عبادت کے لائق اور پکار کے لائق وہی ہے جس کے یہ سارے اختیارات ہیں۔ سورہ تحریم 29ویں پارے میں، 28ویں پارے میں اس کی پہلی آیت، لما تحرم یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما کیوں، تحرم آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اللہ اکبر، اللہ تیری شان پر قربان جائیں، تو الہ ہے، تو معبود حقیقی ہے، تو مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ حضور کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس موقع پر شہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، پسند تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تو کسی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے ایک ناپسندیدہ قسم کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور ناگوار بو کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، ہوگا یقیناً، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہمارا جو عجمی معاشرہ ہے، یہ انڈیا پاکستان کا، یہ لوگ بالعموم خوشبو کو پسند نہیں کرتے۔ اب آہستہ آہستہ عرب ممالک میں جو آنا جانا لوگوں کا ہوا ہے تو کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن بالعموم خوشبو کو پسند نہیں کرتے، بلکہ عرب لوگوں کو جو مرغوب ترین اور دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے، وہ اگر کسی کو لگانے کہتا ہے جی میرے دماغ میں چڑھ رہی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو عود ہے۔ عود ایک لکڑی انڈیا میں اور کمبوڈیا میں، ان دو ملکوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس سے وہ خوشبو نکالتے، اس کا عرق نکالتے ہیں، وہ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ رواج ہی نہیں، وہ فرانس اور دوسرے ملکوں کے اندر جو خوشبوئیں بنتی ہیں، جس نے بھی کوئی پرفیوم سے لگانی ہوتا تو وہ لگا لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوتا۔
ائمہ حرمین، حرم شریف کے جو امام ہیں وہ وہی خوشبو لگاتے ہیں جو وہاں کے بادشاہ لگاتے ہیں. اور تازہ تو مجھے معلوم نہیں، کچھ عرصہ پہلے تک میرے علم میں یہ بات تھی کہ 1 تولہ خوشبو 10,000 ریال کی ہے. لطیفے کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک آدمی نے نماز پڑھی، اشرا کرنے والا تاجر، چند سال پرانی بات ہے، یعنی ہماری سوچ اور ان لوگوں کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. تراویح کی نماز کے بعد اندر میرے کمرے میں چلے گئے، میں نے ان کا اگر پلایا تو انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے میں حج کے لیے گیا تو میں ایک قالین لے گیا، قالین کا ٹکڑا امام صاحب کے لیے، حرم کعبہ کے امام کے لیے. خیر کوشش کرا کے میں تو زبان نہیں جانتا تھا، ان تک رسائی حاصل کی، تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. امام صاحب نے ہمیں کعبہ بھی پلایا اور اس کے بعد ایک خوشبو کی شیشی دے دی. خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولوی صاحب نے مجھے تنخواہ دیا، 2 روپے کی خوشبو مجھے دے کر میں نے 15,000 روپے کا قالین لے کر گیا تھا. اپنا دماغ ہوتا، اپنی سوچ ہوتی ہے. کہتے ہیں میں باہر نکل خوشبوؤں کی دکان پر جا کر میں نے وہ خوشبو کی کتنے کی ہو گئی ہے. دکاندار نے جو سونگھی تو پھر بار بار مجھے بھی دیکھے، خوشبو کو بھی دیکھے بار بار. میں نے کہا بھائی کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا یہ تو نے چوری کی ہے، تیری سلوار قمیض سے پتہ لگتا تو پاکستانی ہے. پاکستانی اتنی مہنگی خوشبو کیسے؟ کہتے میں حیران ہو گیا. سپاہی بلا رہے ہیں، پولیس نے مجھے پکڑ لیا. اب میں اپنی زبان پنجابی زبان بولتا تھا یا اردو، وہ سمجھتے نہیں تھے. میں نے کہا یہ امام صاحب نے مجھے دی ہے. کہنے لگا تو امام صاحب تک پہنچ نہیں سکتا. قصہ مختصر ہے کہ کسی پاکستانی کے ذریعے سے میں نے کہا کہ امام صاحب سے پوچھ لیں، اگر انہوں نے نہیں دی مجھے تو پھر مجھے جو سزا چاہیں دے دیں. پتہ ہی چلا کو کئی ہزار روپے کی، ان کی قالین سے بھی کئی ہزار زیادہ مہنگی خوشبو تھی. لیکن اس نے پاکستانی مزاج کے مطابق سوچا، چونکہ خوشبو کی امید نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے، ترغیب بھی دی ہے خوشبو استعمال کرو. حضور کی مرغوبات میں سے خوشبو، آپ حضرات بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کھانے پینے میں ذرا کمی کر کے خوشبو استعمال کریں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دماغ سے کم سوچتے ہیں، معدے سے زیادہ سوچتے ہیں کہ معدے کو بھرنے والی کون سی چیز ہے. کسی نے کہا نا کہ کون سی خوشبو پسند ہوتی ہے، نہ پھول کون سا اچھا ہوتا ہے. پوچھنے والے کا مقصد ہے گلاب کا نام لے کے اس نے کہ گوبھی کا پھول اچھا ہوتا ہے. یعنی کیوں؟ کسی پیٹ تو بھر دے، اس نے پیٹ تو بھرتا ہے. ہمارا مزاج اس طرح کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے خوشبو کو استعمال فرمانا، خوشبو کو پسند کرنا. امت کو ترغیب بھی دی ہے. اللہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں پسند آ جائے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اس زوجہ مطہرہ نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے. رسول اللہ نے وہیں قسم کھا لی آئندہ شاید نہیں استعمال کروں گا. اللہ کی وحی آ گئی، لما تحرم ما احل اللہ لک. قصہ سنانا مقصود نہیں، صرف ایک بات کہ جواب طلبی کرنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ہے. وہ ہر ایک سے جواب طلبی کر سکتا ہے، نبی سے بھی کر سکتا ہے اور نبی سے نیچے لوگوں سے کر سکتا ہے. مگر اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، ساری طاقتوں کا مالک وہی ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے. یہی مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں. جو سارے اختیارات کا مالک ہے تو پھر ہمارا حاجت روا بھی وہی ہے اور مشکل کشا بھی وہی ہے. ہمیں اولاد کی ضرورت ہو تو اولاد اسی سے مانگیں، وہی اولاد دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور اولاد دینے والا نہیں. قرآن کریم کے اندر ایک نبی کا قصہ ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، گھر میں اولاد نہیں ہے. سورہ مریم 16ویں پارے کی اس کے بالکل شروع میں، اور اس کے علاوہ دیگر جگہ میں قرآن کریم کے اندر یہ مضمون موجود ہے. مثلا سورہ انبیاء میں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا
زکریا علیہ السلام کا حال دیکھو، جب نے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، میں اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی لبیک، ان کی پکار پر لبیک کہی، فوراً قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، پھر ہم نے بیٹا بھی دیا، اس کا نام بھی رکھ کر بھیجا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، ان کو بھی قابل ولادت بنا لیا ہم نے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ تو جو سارے اختیارات کا مالک ہے وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے۔ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے اور پوچھتا رہتا ہے، اس کو ہی طاقت ہے ہر ایک سے پوچھنے کی۔ اس سے درخواست تو کی جا سکتی ہے، التجا تو کی جا سکتی ہے، لیکن جواب طلب بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے بیٹے کیوں غرق کیا آپ نے، بلکہ التجا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرے دادا میرا بیٹا میرے گھرانے کا فرد تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بچانا دور کی بات ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا میں۔ یہ اختیار کس کا ہے کہ اپنے نبی کو ٹوک دی اور اس انداز سے ٹوکے کہ اس کے بارے میں بولنے کی اجازت بھی نہیں، لب کشائی نہیں کر سکتے۔ میں پچھلے جمعے میں شاید کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی موقع پر، کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے 950 سال تک اللہ کا پیغام سنایا، تکلیفیں اٹھا اٹھا کر سنایا، دن رات کا امتیاز کیے بغیر سنایا۔ یہ بھی قرآن کریم میں ہے، رب انی دعوت قومی، میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلاً راتوں کو بھی و نہاراً دن کو بھی، دن رات ایک کیے بغیر خدا کا پیغام سناتے رہے اتنا لمبا عرصہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کا لحاظ کر کے ان کے بیٹے کو ان کی بیوی کو بچا لیتے تو کیا اللہ کی خدائی میں فرق پڑ جاتا؟ اللہ نہ پکڑتے، عذاب میں مبتلا نہ کرتے تو کیا ہے، کچھ فرق پڑتا؟ کچھ بھی نہیں فرق۔ یا اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرتا کہ اللہ اس کو کیوں بچایا ہے؟ اس نے تو قانون یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لحاظوں سے نہیں کرتا۔ یہ لحاظ والا معاملہ ہمارا ہے، دنیا والوں کا ہے۔ اللہ اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے قانون نہیں بدلا، ان کے والد کو جہنم میں پھینک دیا۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے قانون نہیں بدلا، ان کی بیوی بیٹے کو اللہ نے جہنم میں جھونک دیا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ فرعون جیسا خدا کا باغی نافرمان، ان کی بیوی کے لیے اللہ نے جنت میں فیصلے کر دیا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے ایسا کیوں کہ نبی کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں؟ یہ مرضی کس کی چلتی ہے اس کائنات میں؟ صرف اللہ کی۔ یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ میں نے، آپ نے، ہر انسان نے بالآخر آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور وہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ کس کو مختار کل سمجھتے تھے؟ ساری اختیارات کا مالک کس کو سمجھتے تھے؟ اپنے جیسے انسانوں کو؟ کوئی انسان کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، کتنے رتبے والا کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے نظام کے اندر وہ محتاج ہے، مختار نہیں۔ جب موت کے فیصلے آتے ہیں
تو نہ نبی انکار کر سکتے ہیں، نہ ولی انکار کر سکتے ہیں، نہ کوئی صحابی اور نہ کوئی شہید انکار کر سکتے ہیں. سب کو اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکانی پڑتی ہے. یہ ہے اللہ کی خدائی، یہ ہے الوہیت کا نظام. اور جس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح مان لیا کہ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سارے فائدے اور نقصان بھی اس کے اختیار کے اندر ہیں، عزت ذلت اسی کے اختیار کے اندر ہیں، تو پھر وہ یقیناً پکا ایمان والا ہے. اس کے اعمال میں اگر خرابی بھی ہوگی خدا نہ خواستہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے. اس عقیدے کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے. میں ایک عرصے سے آپ حضرات کی سمع خراشی کر رہا ہوں اور اسلوب بدل بدل کر بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پچھلے برسوں کے اندر میں کس انداز سے یہ مسئلہ سمجھاتا رہا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی انداز اختیار کیا جائے. مسئلہ سمجھانا ہے. اب یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں سب سے پہلے فتویٰ لگایا ان لوگوں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ میں ہوں طاقتوں کا مالک. میں جب چاہوں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور اس زمین اس دھرتی پر جتنی مخلوق ہے سب کو آنے واحد کے اندر فنا کے گھاٹ اتار دوں. کوئی روک سکتا ہے؟ اس سے پہلے بہت ساری اقوام صفحہ ہستی سے اللہ نے آنے واحد میں مٹا ڈالی. کوئی اعتراض کر سکا؟ قوم عاد کا کیا حال ہوا؟ سمودی کہاں گئے؟ لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب قصے قرآن کریم نے بیان کر کے بتا دیے. اللہ ہی نے ان کو بنایا تھا، اللہ ہی نے ان کو ترقیاں بھی دی تھیں، عروج بھی دیا تھا. جب اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہوتا اللہ نے آنے واحد میں نام و نشان مٹا کر رکھ دیا. وہ قصے اور کہانیاں رہ گئی، دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ قصے قوموں کے اللہ پاک بیان کر کے ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے کہ ان کے ڈگر پر نہیں چلنا، ان کے روش اختیار نہیں کی. ان کی طرف بھی خدا نے نبی بھیجے، لیکن نبیوں کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا. تو کیا انجام ہوا؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا. آخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیج کر اس ساری قوم کو غرق کر دیا. بچے وہ جو ایمان لا چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 100 آدمیوں کی تعداد نہیں تھی، کسی نے 40 کسی نے 80 لکھا ہے، یعنی 100 تک نہیں پہنچتے تھے. نوح علیہ السلام بچ گئے، ان پر ایمان لانے والے بچ گئے، باقی سب غرق ہو گئے. ان کی بیوی بھی غرق ہو گئی، بیٹا بھی غرق ہو گیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑ دے. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان قرآن سے اس طرح وابستہ ہو جائے کہ اس کی ہر ادا اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، اس کا ہر بول قرآن کے مطابق ہو، اس کا ہر رویہ اور ہر عمل قرآن کے مطابق ہو. میری ایک درخواست ہے، تلاوت تو آپ کرتے ہی ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ضروری نہیں کہ آپ پورا پارا پڑھیں، آپ آدھا پارا پڑھیں، آپ پاؤ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں. 1 رکوع بھی تو قرآن ہے، لیکن اس کو آپ ترجمے کے ساتھ دیکھیں. 2 ترجمے بتاتا ہوں، بڑے آسان ہیں عام اردو خانوں کے لیے. ترجمے تو بہت سارے ہیں، 2 ترجمے بڑے آسان ہیں. ایک مولانا فتح محمد جلندری مرحوم کا، ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ 2 ترجمے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، ہر طرح کی کتابیں میں دیکھتا ہوں، ہیں میرے پاس سب کچھ.
لیکن یہ دو ترجمے آسان ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق، اس کے بعد وہ پڑھی ہوئی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصہ بعد خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ میں پچھلے سال کیا تھا اور اب کیا ہوں، میری سوچ اس وقت کیا تھی اور اب کیا ہے. یہ انقلابی کتاب ہے. امام مالک مدینہ طیبہ کے جو امام تھے انہوں نے فرمایا تھا قرآن کریم کے بارے میں، فرمایا کہ اس امت کے آخر زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے جس ذریعے سے اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں کی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، جن کے سامنے سب سے پہلے اللہ کا پیغام سنایا، وہ کیا تھے؟ سب خاندانی کافر تھے، سب کے سب مشرک تھے، بت پوجنے والے تھے. وہی بت پرست، بت پوجنے والے خاندانی کافر اور مشرک اس کتاب کی بدولت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب پیدا کیا. آج میں اور آپ صدیق اکبر کا نام اور فاروق اعظم کا نام جس ادب سے لیتے ہیں، جس محبت سے لیتے ہیں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو میری سوچ ہے انشاءاللہ آپ کی بھی ہوگی، مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے ان صحابہ سے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. کیوں محبت ہے؟ صدیق اکبر تو تیمی تھے، میں بنو تیم سے نہیں ہوں. فاروق اعظم جو بنو عدی سے تھے، میں ان میں سے نہیں ہوں. سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے، میں ان میں سے نہیں ہوں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم میں سے، میں ان میں سے نہیں ہوں. لیکن مجھے اپنے ماں باپ اپنے خاندان سے زیادہ محبت ہے صحابہ سے. میں قرآن کریم میرے سامنے ہے، پورے شعور کے ساتھ، تکلف سے نہیں، پورے شعور سے احساس ہے مجھے کہ صحابہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. کیا سبب ہے؟ کہ وہ اللہ اس کے رسول کے وفادار تھے اور قرآن کریم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی زندگی کا راستہ متعین کیا تھا. یہ اس انقلابی کتاب نے کیا تھے، کیا بنا دیا ان کو. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں نے کئی دفعہ سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو خدا عروج دیتے ہیں. جنہوں نے دل و جان سے اس کو اپنایا ان کو اللہ نے عروج دیا. ویضع بہ آخرین، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں اسی قرآن کی وجہ سے ذلت خواری گڑھے میں گر جاتے ہیں. یعنی قرآن کریم کو ترک کیا، چھوڑ دیا. تو خدا بندے خود محتاج تو کسی کا نہیں. میری اس بات کو کبھی نہ بھولنا، ہم محتاج ہیں، اللہ مختار ہے. ہم محتاج ہیں. قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر اس طرح عام کریں کہ ہر خاتون، ہر بچہ جو بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے روزانہ صبح کے وقت چاہے ایک رکوع پڑھے. اس کی روٹین بن جائے تو اللہ 2 رکوع پڑھنے کی توفیق دے گا، پھر 3 بھی ہو جائیں گے، پھر زیادہ بھی ہو جائیں گے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے توفیق دی ہے. میں فجر کی نماز سے پہلے قرآن کریم تلاوت کر چکا ہوتا ہوں الحمدللہ. اور یہی حال میرے گھر کے اندر بھی ہے. آپ حضرات سے یہی التجا ہے کہ آپ میرے مخلص ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ میرے رشتہ دار بھی ہیں آپ. کیونکہ سب سے بڑا رشتہ تو دینی ہے. خون کے رشتے، نسبی رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں بالعموم، دینی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا. میں آپ کو جو میری سوچ میرے رب نے دی ہے اس کو ممتاز دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ممتاز، معاشرے کے ممتاز افراد میں سے ہوں، دوسروں کے لیے لیڈ کرنے والے رہنما لوگ ہوں.
اپنی ذات کے لیے دوسروں کی رہنمائی کے محتاج نہ ہوں بلکہ دوسروں کی رہنمائی کریں. اور دوسروں کی رہنمائی انسان وہی کر سکتے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدے بالکل فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. جس طرح دوپہر میں اس وقت انسان باہر چلتا ہے تو ہر اونچ نیچ نظر آتی ہے، آپ کا عقیدہ اتنا ہر اونچ نیچ سے بالکل صاف ہو. کبھی کبھی میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اللہ ہے ہوں تو میں گناہگار، میرا عقیدہ اتنا صاف ستھرا رکھا ہے کہ میں اللہ کا سامنے پیش کرتا ہوں، یا اللہ میرے عقیدے میں کوئی جھول نہیں ہے. بالکل واضح طور پر عقیدہ میرا اللہ کی ذات کے بارے میں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کی آسمانی کتابوں کے بارے میں، ملائکہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تمام بزرگان دین کے بارے میں صاف ستھرا عقیدہ ہے الحمدللہ. یہی میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا ایسا عقیدہ ہو. مجھے کوئی مغالطہ نہیں اس معاملے میں، چونکہ نیت میری درست رہی، میرے اللہ نے قدم قدم پر میری دستگیری فرمائی، اس لیے میں کھل کر ہر ایک کے سامنے بات کرتا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، آپ بھی بڑی بے باکی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا کر ہر ایک سے بات کریں. صحابہ نے ایسا کیا تھا، اس لیے تو ہم تک دین پہنچا. اگر وہ نہ کرتے تو وہ مدینہ طیبہ میں یا مکہ معظمہ کی حدود سے باہر نہ نکلتا. آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام ہے ان صحابہ کی محنت سے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، جہاں پہنچے اللہ کا پیغام سنایا. انہوں نے کاروبار بھی کیے، انہوں نے سب کچھ کیا. صحابہ مسجدوں کے امام نہیں تھے. مکی زندگی والے وہ سارے تاجر تھے، دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے. مدنی زندگی والے زراعت پیشہ تھے. آپ گئے ہیں وہاں، دیکھا کہ اب بھی باغات بے شمار اجڑ گئے ہیں لیکن اب بھی بے شمار موجود ہیں. انہوں نے اپنی زراعت بھی کی، اپنی تجارت بھی کی، خدا کا پیغام بھی سنایا. اور یہ پھر اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلا ہے، بڑے واضح طور پر پھیلا اور پھیل رہا ہے. اب تو شاید روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت والے دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، دنیا کے ہر کونے میں پہنچے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. ہدایت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر ہدایت نہیں دیتا تو نبی کے رشتہ دار کو بھی محروم رکھ دیتا ہے، اور دینے پہ آئے تو کافر کے بیٹے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا تو ابو لہب اور ابو طالب رسول اللہ کے حقیقی چچا تھے، محروم رہے. اور جب ہدایت دینے پہ آیا تو ابو جہل جیسا باغی جو تھا، اس کے بیٹیوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اس کے بیٹے کو بھی ہدایت دی، اس کی بہو کو بھی ہدایت دی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے. ابو جہل کی بیٹی تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنا چاہی. ان کی ایک بیٹی کا نام جمیلہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے جتنا مطالعہ کیا اس میں دیکھا کہ بڑے بڑے باغی اور کافروں کی اولادوں میں سے بیٹے کم اور بیٹیاں زیادہ مسلمان ہوئیں. اللہ کی شان. سیدنا علی نے شادی کرنا چاہیے، آپ حضرات سن چکے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا، حضور سے شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسجد نبی میں تشریف لا کر فرمایا کہ سن لو لوگو، اللہ کے حلال کو میں حرام نہیں ٹھہرا سکتا اور حرام کو حلال نہیں ٹھہرا سکتا. یہ اختیار میرے اللہ کا ہے، حلال یا حرام کرنے کا. علی اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے بالکل حلال ہے، میں روک نہیں سکتا. لیکن یہ مجھے گوارا نہیں کہ نبی کی بیٹی بھی اسی گھر میں ہو اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی اسی گھر میں ہو. اگر انہیں شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو فارغ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب سے سیدنا علی سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا. تو ظاہر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی کافرہ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ مسلمان تھی، پکی مسلمان تھی.
تقسیم کس کی ہے؟ یہ ہدایت دینا اور ہدایت سے محروم رکھنا یہ اللہ کے اختیار میں. یہی مسئلہ سمجھاؤ نا، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بعض مشرکین نے لہو لہان کر دیا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ گڑھے میں گر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی. سہیل بن عامر، صفوان بن امیہ اور ایک اور ہیں. تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے چاہا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، ان پر عذاب مسلط ہو جائے. اللہ کی وحی آ گئی، لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب یہ اختیار میں نے آپ کو نہیں دیا. اور یتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ کسی کو چاہیں تو معاف کر دیں یا کسی کو سزا دیں، انہوں نے ظلم کیا. وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں راج صرف کا اللہ کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو کافر رکھ کر سزا نہیں دینا، میں نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے آپ کا رضاکار بنانا ہے. اختیار کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ کا چلتا ہے. اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت جاری و ساری رکھے اور سب کا عقیدہ صاف ستھرا ہو، کہیں شرک اور بدعات اور منکرات فواحشات نہ ہو. اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو یہاں پہنچایا ہے، میرے کسی کمال کی بنا پر نہیں. وہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا. میرے اندر کوئی خوبی بھی نہیں، برملا اعتراف کرتا ہوں، لیکن جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی کتاب کی روشنی میں کہتا ہوں، باہر سے نہیں کہتا. یہ بات سچی ہے، اور سچی بات کے متلاشی بن کر آپ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کا موقع دے رہے ہیں. میری جو پچھلی گفتگو اور آج کی گفتگو، اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی، اختیارات کا مالک بھی وہی ہے. جب ہر مسلمان کا ذہن یہ بن گیا کہ ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی میرا اللہ ہے، پھر اس کے مطابق جب وہ عمل کرے گا، رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، وہ بالکل صحابہ کا نقش کے طور پر چل پڑا ہے. چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ سیل مین ہے، چاہے وہ دکان کا مالک ہے، چاہے وہ کسی اور ادارے کے اندر کام کرتا ہے، وہ صحابہ کا نقش کے طور پر چل پڑا ہے. اس دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے آنکھیں بند ہونے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہوں گے. لیکن یہ فیصلے ہمیں چونکہ اللہ کے قرآن نے بتا دیے ہیں، اس وقت اس کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. اب یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل فمن یملک من اللہ شیئا، میرے نبی ان سے پوچھئے کون ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار کا مالک رکھنے والا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو فنا کرنا چاہیں، ان کی وامہ، ان کی والدہ کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، ساری روئے زمین بسنے والی مخلوق کو فنا کرنا چاہیں، کون روک سکتا ہے؟ آگے فرما وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا راج ہے، اختیار ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان بھی اسی کا اختیار چلتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا سارا ابتدا انتہا، اس کا خلاصہ کہ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے رتبے بڑے بڑے دیے انبیاء کو، بڑی بڑی شانیں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جو قرآن کریم کی شہادت دیتا ہے۔ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، زندہ ہو جاتا تھا۔ پیدائشی اندھا یا کوڑا، اس کو کہتے ٹھیک ہو جا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لوگ گھروں میں جو کچھ رکھ کر آتے، جو کھا کر آتے تھے، اس کو بتا دیا کہ تو نے فلاں چیز گھر میں چھوڑی، یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ تھا۔ مردے کو زندہ کرنا یہ ان کا ذاتی اختیار نہیں تھا، فرماتے تھے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور گھر میں رکھی ہوئی چیز یا کھا کر آنے والی چیزوں کے بارے میں بتانا یہ ان کا علم غیب نہیں تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ یہ سب کچھ کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے۔ قرآن کریم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک ایسا جیسے آدم علیہ السلام خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اور اس آیت کو دیکھیے، اگر اللہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، روئے زمین پہ بسنے والے سب زندوں کو ایک ٹائم کے اندر فنا کے گھاٹ اتار دے، کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے؟ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو مان لو اس بات کو کہ آسمان و زمین میں کس کا راج ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ یہ آیتیں جس وقت آپ پڑھیں نا، ان کے ترجمے پر غور کر لیا کریں۔ خدا کی قسم انسان کا عقیدہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، بشرطے کہ قرآن کریم پہ غور کرے۔ اب تو مسلمانوں نے قرآن کو مردے بخشوانے والی کتاب بنا لیا ہے۔ کسی یہاں فوتگی ہو جائے تو کرائے کے لوگ بلا کر ان کو 150 روپے فی کس دے کر جو ہے ورق گردانی کر لیتے، کیونکہ جو پڑھا رہا ہے، جو منگوا رہا ہے، اس کو بھی پتا نہیں قرآن کا، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے، دبی رکھو انہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگوں کو ورق گردانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خدا کی کتاب کی عظمت نہیں، جو منگوانے والا اس کے دل میں بھی عظمت نہیں، وہ تو کاروبار کر رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنے مردے کو بخشوانا ہے، خود بیٹھ کر قرآن کریم پڑھو۔ تم تھوڑا پڑھو گے، زیادہ پڑھو گے، اخلاص کے ساتھ پڑھو گے، سوچ سوچ کر پڑھو گے۔ جو سامنے پینوراما ہے، جب اسی بن گیا، اس کی ابتدائی نیچے کی منزل جب تیار ہوئی تو اس کے مالکان سندھ کے لوگ تھے اس زمانے میں، انہوں نے اس کی افتتاحی تقریب کے اندر کئی علاقوں کے وہ گروپ قرآن خوانی کرنے والے بلائے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگے آپ نے دعا کرانی ہے۔ جانتا میں بھی نہیں تھا ان کو، میں نے کہا چلو پڑوسی ہیں، چلا جاتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کا جو منظر ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، کئی برس گزر چکے ہیں۔ خدا کی قسم جب میں نیچے اترا تو کھڑاک ہر طرف ہو رہا ہے، کوئی چیز، مستری لگے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی بول رہے ہیں، نیچے قرآن کریم پارے پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی الٹا پارا پکڑا ہوا ہے، وہ صرف پیسے لینے کے لیے آیا تھا۔ ایسی پارٹیاں ہیں اس ملک کے اندر، ان کو تکلیف تو میری باتوں سے ہوتی ہوگی، میں اس عقیدہ کا قائل نہیں ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، میں اس کا قائل نہیں۔ یہ جو قرآن خوانی ہوتی ہے یہ سب فراڈ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام میں مردے کے لیے ایصال ثواب ہے، اور کسی جگہ برکت ڈالنی ہے، برکت کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ قرآن خوانی اگر کرتا ہے تو خود انسان کرے، لیکن کرائے والا اس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے اتنا برا لگا یہ سارا منظر کہ میں نے دعا کرانے سے پہلے وہ جو مالکان تھے ان کی بھی کلاس لی اچھی طرح۔
مجھے کوئی لالچ تھی نہیں، نہ ڈر تھا. میں نے کہا یہ تم نے توہین کی ہے قرآن کریم کی. اگر تم نے قرآن پڑھانا تھا تو یہ پھر جتنا بھی کھڑاک ہو رہا تھا، یہ چلنا پھرنا، یہ بول چال، یہ قرآن کی توہین ہے. اس کو غور سے بیٹھ کر سننا چاہیے تھا. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی لغزشیں معاف کر دیجیے. میں نے کہہ کر دعا کر دی. میں نکلنے لگا تو مجھے پکڑ لیا انہوں نے. میں نے پتہ نہیں کیوں پکڑ. میں نے کہا مجھے گلا کریں گے کہ آپ نے سب کے سامنے ہماری ایسی تیسی پھیر دی. مجھے کہنے لگے اب درخواست ہے تھوڑی دیر کے لیے. چلو. وہ جو کرائے پر بلائے گئے تھے، آنکھوں کے جو مناظر ہیں انسان کو یاد رہتے ہیں. وہ لڑ رہے تھے کہ یہ پیسے تھوڑے دیے ہیں، کو کچھ کہہ رہا، کو کچھ کہہ رہا. وہ جو فارغ ہوئے تو مجھے انہوں نے اپنے دفتر میں بلایا. تو ایک کپڑا اچکن کا شیروانی کا مجھے دیا اور ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ تھا. میں حیران رہ گیا کہ میں نے تو ان کی اچھی خاصی کلاس لی، یہ مجھے انعام دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ کس لیے؟ میں نے تو کچھ کام کیا نہیں. انہوں نے تو جو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا جو بھی ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے تو الٹا آپ لوگوں پر تنقید کی ہے. کہنے لگا ہم سمجھ گئے کہ آپ سچے ہیں، یہ غلطی ہماری ہے، ہم اللہ سے معذرت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. میرے خیر یہ جو شمدید ایک چیز سے میں بیان کریں کہ یہ جو تماشا ہوتا ہے، کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی تو کرائے کے لوگ بلا دیے جاتے ہیں. خدا کے بندو خود بیٹھ کر قرآن پڑھو اگر پڑھ سکتے ہو. نہیں تو اللہ نے مال دیا ہے اس کو غریبوں پر تقسیم کرو. اس وقت سارے امیر غریب اکٹھے آ جاتے ہیں، امیروں کو بھی مطلب ان پر تقسیم کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. یہ ان کا حق نہیں ہے، صرف غریب کا حق ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر غریب تھوڑے نہیں ہیں. ہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ سوال نہیں کرتے، لیکن غریب ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں تک پہنچانا چاہیے. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، دل کے حالات سے واقف ہے. اگر انسان نے صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے میت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا کہ یقین اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اموات جو ہیں ان کو اگلے عالم کے اندر وقفہ وقفہ کے ساتھ عروج ملتا، ترقی ملتی ہے. تو وہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھے جو اس وقت مزید نعمت مل رہی ہے، راحت ملی، کس بنا؟ فرمایا تیرے بیٹے نے جو دعائیں مانگی ہیں اس دعا کے برکت میں تمہیں یہ بدل ملا. یہ چلتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں، اپنی قبر اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی تیار کریں. آپ نے اس کو افسر بنا دیا، افسر بن گیا، بڑی اچھی تنخواہ بھی ہوگی، کوٹھی بھی ہوگی، کار بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ ہوگا، لیکن آخر چھوڑنا تو ہے اس دنیا کو. کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ باپ فوت ہو گیا اس کے جنازے میں کھڑا ہو سکتا کہ نہیں؟ اور جنازے میں اللہ مغفر لحینا و میتنا صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتا کہ نہیں؟ کہ اس وقت جو منظر عام میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی اونچی کرسیاں، وفاقی وزیر جن میں موجود بھی ہیں اور پچھلے بھی ہیں، جو دعا قنوت نہیں سنا سکے، سورہ اخلاص نہیں سنا سکتے. یہ 70 سال کے اندر جو قوم تیار ہوئی ہے پاکستان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے، اس سے پہلے جو علی گڑھ کے لوگ پڑھے تھے وہ واقعی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اگر دنیاوی تعلیم سے، دین سے بھی واقف تھے. پاکستان کے اندر آ کر یہاں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے بالکل اسلام بیزار قسم کا معاشرہ تیار ہوا، الا ماشاء اللہ. کچھ پتہ نہیں ان کو، وزیر بھی بن گئے، اسیر بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے. سورہ اخلاص جو نہیں پڑھ سکتا ہے، جو ایک دیہاتی بھیڑ سے بکری چرانے والا پڑھ سکتا ہے، تو پھر آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بہت خوفناک شکلیں میرے دوستو. میں موضوع سے نکل جاؤں گا ورنہ ایک ایک آدمی کا حال آپ کے سامنے بیان کو، جو اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لفظ خاتم النبیین صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. پوری قوم نے اس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سب سے درخواست کروں گا، میری بات کو برا نہ سمجھیں، آپ کی ہمدردی کروں، اپنے بچوں کو اپنی قبر سنوارنے، روشن کرنے کے لیے، اپنے محشر کے میدان میں خدا کے پکڑ سے بچانے کے لیے بھی تیار کریں. بلا شبہ افسر بنے، جو کچھ بنتے ہیں، لیکن ان میں اتنا دین ہونا چاہیے. میں سنٹن واڑ اسکول میں پڑھاتا تھا، 2002 میں نے چھوڑ دیا.
تو ایک دفعہ وہاں زبانی امتحان بچوں کا ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا 7ویں کلاس کے 8ویں کلاس کے بچے ان کے دینیات کا سلسلہ میں زبانی ٹیسٹ لینا ہے. کچھ چیزیں جو طبیعت پر ایسی اثر چھوڑ جاتی ہیں پھر انسانوں کو یاد رہتی ہیں. جو امیروں کے بچے تھے، امیر زیادہ تھے، انہوں نے کچھ نہیں سنایا. ایک بچہ ایسا تھا بالکل اس کے کپڑوں سے پتہ چلتا تھا کہ غریب کا بیٹا ہے، اس نے سب کو سنا دیا، آیت الکرسی بھی سنا دی، سورہ اخلاص بھی سنا دی، دعا قنوت بھی سنا دی. میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ پہلے جھجکنے لگا، کچھ بتا نہیں رہا تھا کہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے سامنے میری شرمندگی ہوگی. تو کہنے لگا سر میرے ابو ایک ریڑھی لگاتے ہیں ایک کالج کے سامنے. وہ ریڑھی لگانے والے کا بچہ جو ہے وہ سب کچھ سنا گیا. اور ایک بچہ ایسا تھا جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت، لباس کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں سنایا. میں نے پوچھا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے ڈرتا تھا، بتاتا نہیں تھا. آخر میں کہا کہ میرا ابو جو ہے سیکرٹری انڈسٹری ہیں. جو بڑا آدمی تھا. تو میں نے اتنا جملہ کہا سیکرٹری انڈسٹری ہیں، اتنا جملہ کہا اور کچھ نہیں کہا. وہ بچہ رونے لگ گیا. میں نے اس کو دلاسا دیا، میں نے کہا میں نے تم کو ڈانٹا تو نہیں، تم روتے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے کچھ کہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ابو نے سائنس پڑھانے کے لیے، ریاضی پڑھانے کے لیے، انگلش پڑھانے کے لیے گھر کے اندر ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں، 8-10 ہزار روپے ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن مجھے قرآن کریم پڑھانا درکرار پڑوس کی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. وہی بچہ سکول سے نکل کر کالج میں چلا جائے گا، وہاں کسی نے اس کے دین کی باتیں سکھانی. کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے؟ انڈیا میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ نمازی وہاں بھی زیادہ نماز. آپ کی بادشاہی مسجد میں 2 صفحے نہیں ہوتی. دلی کی جامع مسجد میں جگہ نہیں ملتی نماز کے وقت میں خود دیکھ کر آیا ہوں. میں ہندوستان کے کئی شہروں میں پھرا ہوں، ہر مسجد فل ہوتی ہے نمازیوں کے ساتھ. آپ اپنے ملک کی مساجد کا حال دیکھیں. میں تو ذرا منہ پھٹ سا آدمی ہوں، تلخ باتیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سارے دوستوں کو بات سمجھ میں آ جاتی، وہ آتے ہیں. ورنہ اکثر مساجد کے اندر جب خطبہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت نمازی آتے ہیں. وہ جو خطیب صاحب ہیں ویسے ہی بیٹھ کر اسپیکر پر بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ذمہ دار ہم کس کو کہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم صحیح طریقے سے الفاظ کی حد تک پڑھ سکتے ہیں، معنی مطلب تو دور کی بات ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے صحیح ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں تو خدا کو کیسے مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نبی کو مانتا ہوں، نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی پتا نہیں. یہ تلخ باتیں تلخ انداز میں اختیار کر میرے رب کی قسم میں آپ حضرات کی ہمدردی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آخر میں نے مر کر خدا کے سامنے جانا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. کچھ لوگ اپنا ٹائم نکال کر تمہارے پاس آئے، تم نے سچی بات کیوں نہیں بتائی؟ خدا کے لیے آپ اپنے حلقوں کے اندر، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست یاروں کے اندر اس محنت کو چلائیں. پوچھیں ان سے تمہارا بچہ جو ہے اس نے قرآن پڑھا کہ نہیں؟ قرآن کی تعلیم مسجد میں مفت دی جاتی ہے اور انگلش پڑھانے والا جو ہے کئی ہزار روپے فیس لیتا ہے. اس انگلش کا ماہر ہونے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، قرآن کریم کی وجہ سے ہوگی. میں نے ایک کتاب کے اندر کافی عرصہ پہلے، بات ختم کرتا ہوں، پڑھا تھا غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال ہے. وہ آدمی مر گیا اور وہ بے اعتدالی کی زندگی گزارنے والا تھا. قبر کے اندر اس پر اللہ کی طرف سے گرفت شروع ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بیوی کو یہ کہہ گیا تھا کہ اس کو خدا کے احکام سے بے خبر نہ رکھنا، جو بھی شریعت تھی. چنانچہ بچہ شعور کو پہنچا، اس نے قریب کی عبادت خانے مسجد تو خیر نہیں کچھ اور ہوگا، وہاں بھیجا. استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے جب قاعدہ شروع کیا تو اس کو قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اللہ نے حکم دیا کہ فوری عذاب اس کو ختم کر دیا جائے.
مجھے شرم آتی ہے کہ زمین پر جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ میرے دوستو، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں۔ آپ جانتے ہیں میرے مزاج سے واقف میں قصے، کہانیوں اور بودھی باتیں، خود ساختہ بناوٹی باتوں کا عادی نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ پورے شعور سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات سے درخواست بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی دنیا میں سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی اس کے لیے محنت کریں، کیونکہ یہ کوٹھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ کار ساتھ نہیں جائے گی، یہ بنگلہ نہیں جائے گا، یہ بینک بیلنس نہیں جائے گا، یہ مربع ساتھ نہیں جائیں گے۔ تنہا انسان جائے گا، وہ چند گز کفن کا ٹکڑا ہوگا، یا وہ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہی ساتھ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے دفن کرنے والے واپس آ جائیں گے، پھر وہ ہوگا، پھر خدا کا نظام ہوگا۔ اس لیے میری درخواست ہے، میرے لیے بھی یہی قانون ہے اور آپ کے لیے بھی یہ قانون ہے میرے دوستو، پورے شعور احساس کے ساتھ، اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر دین کی جو فضا بنانے کی کوشش کریں، خواتین کو بھی سمجھائیں، اور اگر نہیں پڑھے ہوئے تو بڑھاپے کے اندر بھی کسی استاد سے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا کہ ہمارے بستی کے اندر ایک بوڑھا بابا، چھوٹی عمر میں نے دیکھا نہیں تھا اس کو، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو میرے والد صاحب سے آ کر مسجد میں قرآن کریم پڑھا، ہر وقت مسجد میں رہتا، اونچا اونچا قرآن پڑھتا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کہتے ہیں؟ اس کو مرزا کہتے ہیں۔ پہلے کہاں تھا؟ کہتے دور دراز علاقوں میں اپنے جانوروں کے ساتھ ہوتا تھا، اب جب جانور چرانے کے قابل نہیں رہا تو میں نے دیکھا کہ بڑھاپے کے اندر اس نے قرآن کریم سارا پڑھ لیا، سارا دن قرآن کریم تلاوت کرتا تھا، اس طرح تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ مت یہ سوچیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے اب قرآن نہیں پڑھا کسی نے، اپنا ٹائم نکالیں، استاد کے پاس جائیں، استاد کو گھر بلائیں، اس کو فیس دیں، لیکن مسجدوں کے اندر جائیں گے تو اس میں برکتیں زیادہ ہوگی۔ ٹائم دیں مسجد میں، انشاءاللہ قرآن کریم سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ میں نے آپ حضرات سے کیا ہے اللہ پاک راضی ہو جائے آپ سے بھی، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عوام الناس کی اکثریت کا موقف ہے کہ اموی حکمران خلاف قرآن و سنت حکومت کرتے رہے۔ کیا یہ درست موقف ہے؟ یہ درست نہیں، یہ ایک بکواس موقف ہے۔ خلفائے اربعہ کے بعد تقریباً 100 سال کے لگ بھگ دنیا کے اندر اسلام کی سب سے زیادہ خدمت جو کی ہے وہ بنو امیہ خلفاء نے کی ہے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ ایک کتاب ہے، اللہ سے شرم کیجئے۔ میرے پاس پہلی دفعہ یہ، میں نے اس کو تفصیل سے دیکھا نہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو مصنفین میں سے ہیں۔ اللہ سے شرم کیجئے، یہ بار سے مل جائے گی آپ کو۔